السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ بہت سے حضرات قربانی کے تعلق سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر میں رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی مال ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ 5 چیزیں ہیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو یا مال تجارت ہو۔ ضرورت سے زائد سامان میں اکثر پوچھتے ہیں کہ دیکھ لیں جو سالوں میں استعمال نہ ہوتا ہو، یعنی گھر کے علاوہ کوئی گھر ہے، گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ہے، زمین ہے جو سالوں تک پڑی ہوئی ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو شمار کر لیں، اور ان سب مال پیسہ جو بھی ہو سب کو جمع کر کے دیکھیں۔ اگر 52.5 تولہ سب ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم اگر ہو رہا ہے تو دیکھ لیں۔ اس میں سے پہلے اگر قرض ہے تو قرض کی رقم نکال کر کے دیکھیں کتنا بچتا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بچتا ہے، ان تاریخوں میں معلوم کیا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 60 سے 65 ہزار کے درمیان ابھی چل رہا ہے، تو جن کے پاس 60-65 ہزار کی رقم قربانی کے دنوں میں اگر پوری ہو جائے، اگر ہو تو ان پر قربانی دینا واجب ہے۔ تو اس کا خیال کر لیں، جو مرد و خواتین و حضرات کے پاس اگر اتنا مال ہو قربانی کے دنوں میں کہ 60 سے 65 ہزار روپے کی رقم اگر ہو تو وہ ضرور قربانی ادا کریں۔ اور یہ اس کا بھی خیال کریں کہ بعض دفعہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، کبھی مرحومین کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہے ان سب پر، مرد ہو یا خواتین، سب کو قربانی دینی چاہیے، ان سب کے اوپر واجب ہے۔ خواتین حضرات بھی اس بات کا خیال کریں کہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں اگر وہ صاحب نصاب میں اگر شامل ہو رہے ہیں، اتنی رقم ہو رہی ہے تو ضرور قربانی دیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اپنی طرف سے بھی دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے، اگر کوئی چاہتے ہیں مرحومین کی طرف سے قربانی دینا تو مرحومین کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نفلی قربانی ہوگی اور اس میں کئی حضرات کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے، سب کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک ہے۔ 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے کے بعد اگر قربانی کرے تو قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کب کرنا افضل ہے؟ قربانی کا جانور دن میں کرنا افضل ہے، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرعید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ کو، پھر 12ویں تاریخ کو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر کے پاس خرچے کے علاوہ اگر اتنا مال ہو کہ آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہوں تو قربانی کرنا بہتر ہے۔ شہر میں رہنے والے عید کی نماز سے پہلے قربانی ادا نہ کریں۔ شہر میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں میں رہنے والے صبح صادق کے بعد نماز فجر سے قبل قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے؟ قربانی کا جانور خود سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود سے نہیں کر سکتے ہوں تو
کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں، درست ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے بعض لوگ شروع میں قصاب کے ساتھ چھری کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، پکڑتے ہیں شروع میں تھوڑی دیر، اور پھر ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو احباب چھری کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہوں اور جو قصاب چھری پکڑے ہوئے ہوں، دونوں کے لیے لازم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں۔ اگر نہیں کہیں گے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے والے کیا نیت زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ تو قربانی کرنے والوں کے لیے نیت کا زبان سے پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں پڑھ لیں تب بھی درست ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اور پڑھنے کی دعائیں۔ قربانی کرنے کا طریقہ: پہلے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں اور پھر یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کریں۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ ایک سانس کی نالی ہے، ایک کھانے کی نالی اور دو سائیڈ میں خون کی رگ ہے۔ وہ رگ اگر کٹ جائیں، جس میں کٹتے ہی بہت تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو یہ چاروں اگر کٹ ہو جائے تو بس کافی ہے، اس سے زیادہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کٹنے کے بعد بھی قصاب حضرات اور زیادہ ہڈی تک کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہڈی کے اندر بھی چھری کے نوک کو چبا رہے ہوتے ہیں تاکہ جلدی سے جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے روکنا چاہیے۔ اس بات کا خیال کرے کہ اگر کوئی قصاب ایسا کر رہے تو ان کو پہلے ہی منع کر دیا جائے، کیونکہ پورا خون اب نوک لگا دینے کے بعد جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پورے جسم کا خون باہر نہیں نکلتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت کے اندر جو ذائقہ ہونا چاہیے وہ نہیں آ پاتا ہے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ چار حصے کو، ایک سانس کی نالی اور ایک کھانے والی اور دو رگ جو خون کے ہے، اتنا کٹ جائے تو کافی ہے۔ اس کے بعد اس کو اپنے اختیار سے ٹھنڈا ہونے دیں، اس بات کا ضرور خیال کریں۔ تو ذبح کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں۔ اگر اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے اگر قربانی دے رہے ہیں تو ذبح کرنے والے ذبح کرنے کے بعد پھر یہ پڑھیں: اللہم تقبل من کے بعد منی اور من کا فرق ہے، دیکھیں، اللہم تقبل منی اپنی طرف سے، اگر کسی اور کی طرف سے دے رہے ہیں، کسی اور کا نام لینا ہے تو اللہم تقبل من، پھر فلاں ابن فلاں۔ اگر بڑے جانور میں تو سب کے نام لیے جائیں، سب کے نام لینے کے بعد کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس طرح سے قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ کیا قربانی اولاد کی طرف سے بھی دینا ضروری ہے؟ تو یاد رکھے، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اپنی طرف سے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کن جانوروں کی قربانی دینا درست ہے؟ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، بھیڑ اور دمبا۔ ان کے علاوہ جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی بڑے جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں ایک ہی قربانی ہوگی۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل، قربانی کے جانور میں جو بڑے جانور ہیں اس میں اگر لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 حصہ، اور لڑکی کا ہے تو 1 حصہ۔ اور یاد رکھے کہ اپنی طرف سے جو قربانی ہے اس کو چھوڑ کر کے اور صرف عقیقہ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر قربانی لازم ہے، ضروری ہے، اس کے ساتھ میں اگر کسی کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ساتھ میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا قربانی کے جانور
قربان کرنے کے بعد اس کے گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھے جو بڑے جانور ہیں اس میں کئی شرکا ہوں تو اس کا گوشت تقسیم کرتے وقت وزن کرنا چاہیے، وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا جانور کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ بھیڑ بکری یہ 1 سال ہو، اور جو بڑے جانور ہیں گائے بیل بھینس یہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اونٹ 5 سال۔ یاد رکھے، اس بات کا خیال کریں کہ بکرا 1 سال کا ہو، بھیڑ اور دمبا اگر دکھنے میں سال سے کم کا ہو، دکھنے میں اتنا موٹا تازہ فربا ہو کہ سال کا لگ رہا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ باقی سال اور 2 سال اور 5 سال اس کا خیال کرنا چاہیے، اس سے کم کا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کیا قربانی کے جانور کو خریدتے وقت وزن کر کے خریدا جا سکتا ہے؟ تو موجودہ دور میں قربانی کے جانور کو خریدتے یا بیچتے وقت وزن کر کے خرید بیچ کر سکتے ہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی ہو تو کیا کام ہونے پر قربانی دینا ضروری ہے؟ تو بالکل، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی ہو، اگر وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد قربانی دینا واجب ہے، اور یہ خیال رکھیں کہ اس کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں بانٹ دیں۔ اسی طرح سے جو حضرات مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے قربانی دیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ گوشت بھی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کریں۔ جو قربانی دے رہے ہیں گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ غریبوں تک پہنچائیں۔ اس کا پورا خیال رکھیں، جو غریبوں کا حق ہے ان تک ضرور پہنچے، رشتہ داروں میں بھی تقسیم ہو اور غریبوں تک بھی پہنچے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے جس جانور کے قربانی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے اس جانور کی قربانی نہ کی جائے، اس کا پورا خیال کریں۔ نہیں تو بعض دفعہ بہت ساری الجھن میں پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی وہ ویڈیو نکال کر کے بھیج دیتا ہے، کوئی فوٹو نکال کر کے بھیج دیتا ہے، سب کے سب عین عید کے دن بقرعید کے دن دشواریوں میں پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا پورا خیال کرنا چاہیے، اور تمام مسلمانوں سے اہم گزارش یہ بھی ہے اس وقت کہ چند سال ان جانوروں کی قربانی سے اپنے آپ کو روک لیں، پھر دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے۔ تو اس کا پورا خیال کریں، اس بات کو آگے تک دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ قربانی کے دنوں میں پہلے ہی اس کا خیال کر لیں کہ جن جانور کی قربانی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے اس جانور کی قربانی نہ دی جائے، بلکہ اور دوسرے جانور ہے وہ جانور لیں اور اس کی قربانی دیں۔ ایسی ہی قربانی کی پوسٹ ویڈیو تصویر وغیرہ لے کر ادھر ادھر شیئر نہ کریں، اس سے بھی باز رہیں کہ صاف صفائی کا قربانی کے دنوں میں پورا خیال کریں، گندگی نہ پھیلائیں، جو غلاظت وغیرہ ہے تو اس کو کوشش کریں کہ کہیں گڑھا کھود کر کے دفنانے کی کوشش کریں، یوں ہی نالیوں میں نہ بہائیں، سڑکوں پر نہ ڈال دیں، ایسی ہی ہڈی وغیرہ کا پاؤں وغیرہ کا خیال کریں کہ ادھر ادھر نہ ڈالا جائے، بلکہ صاف صفائی کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس کا پورا خیال کریں کہ کوئی ایسا کام، کوئی غلط کام نہ کرے جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو، گھر کے افراد بھی پریشان ہوں۔ اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ کیا ایسے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں جس جانور کے اوپر لفظ اللہ یا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو، تو کیا اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی، مگر اس وقت دیکھیں کہ نام و نمود کے لیے لاکھوں لاکھ روپے لگا کر کے ایسے جانور لیے جاتے ہیں، اور ایسے جانور کی قیمت بھی کچھ زیادہ ہی لگاتے ہیں۔ تو پہلے کبھی ایسا اتفاقاً الا ماشاء اللہ کبھی ایسا ہوتا تھا، مگر اب کثرت سے ایسے جانور نظر آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ اللہ لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لفظ محمد لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ سب بناوٹی ہو۔ تو ایسے جانور لے کر کے صرف مال کا خرچہ ہے، نہیں تو کوئی بھی اچھا عمدہ جانور لے اور اس کی قربانی کر لے۔ اس پر ایسا نہیں ہے کہ لفظ اللہ لکھا ہوا جانور یا لفظ محمد جس جانور پر لکھا ہوا اس جانور کو خرید کر کے قربانی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اس وقت تو موجودہ حالت میں دیکھا جائے تو یہ سب دھوکہ دہی بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہے، اور زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے
تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک جو دیکھتے ہیں تو دل کے حال کو دیکھتے ہیں کہ دل کی کیا کیفیت ہے۔ قربانی کرنے والے کے مال و دولت کو نہیں، اس کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نیت میں ذرہ بھی کھوٹ نہ ہو قربانی دینے والے کے لیے۔ جو بھی عمل ہم کریں صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ کریں کہ ہاں فلاں نے اتنا مال لگایا، اتنا قیمتی جانور خریدا۔ اچھا اللہ نے دیا ہے تو اچھا عمدہ جانور خریدیں، اس کی قربانی کریں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کیا قربانی کا گوشت اگر بڑے جانور میں پوچھا گیا کہ سب کے سب مل کر کے غریب مسکین کو اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، بالکل تقسیم کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ کیا قربانی کے گوشت کو بیچا جا سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں، قربانی کے گوشت کو بیچنا نہیں چاہیے۔ ایسی ہوٹل میں اگر ہوٹل میں یا کوئی کسی اور جگہ پہ اگر کھلا رہے تو قربانی کے گوشت کی رقم نہیں لی جائے گی، یوں ہی اگر کھلانا چاہ رہے تو ایسے ہی کھلا سکتے ہیں۔ پیدائشی طور پر 3 یا 4 کان والے جانور کی قربانی کا حکم۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر 3 یا 4 کان ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اس جانور میں عیب ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کیا قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کے لیے بیچنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر فروخت کر دے تو سارا رقم صدقہ کرنا لازم ہے۔ اجتماعی قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے؟ ترازو سے وزن کر کے یا اندازے سے؟ تو اس کا خیال کریں کہ اجتماعی قربانی میں اگر بڑے جانور میں جتنے شرکاء ہیں اس میں سے ایک بھی اگر اپنا حصہ وصول کرنا چاہے تو وزن کر کے دیا جائے، اندازے سے نہیں۔ اگر سب کے سب اس بات پر تیار ہوں کہ اندازے سے تو ایک الگ بات ہے۔ اگر ایک بھی اگر چاہے کہ ہم کو پورا حصہ ملنا چاہیے جو ہمارا حق ہے تو وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ کیا گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہوں تو سب پر قربانی لازم ہے؟ جی بالکل، گھر کے جتنے بھی افراد ہوں سب صاحب نصاب ہوں تو سب پر قربانی لازم ہے۔ صرف ایک جانور کے کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی، سب کو اپنی طرف سے قربانی دینا پڑے گا، سب کے اوپر قربانی لازم ہے، ضروری ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ کان کٹے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی، کان کا 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہو تو قربانی درست ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اگر 1/3 سے زیادہ اگر کان کا حصہ اگر کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ دم کٹے جانور کے قربانی کا حکم۔ جس جانور کا 1/3 یا 1/3 سے زیادہ دم اگر کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور پیدائشی طور پر بغیر دم کا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اس کے قربانی کا حکم۔ اگر کسی جانور کے ناک کی ہڈی اگر صرف ٹوٹی ہے تو جیسے مثلاً کبھی آگے ٹکر لگ گیا چلنے میں یا کسی وجہ سے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، قربانی کر سکتے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جس جانور کے دانت نہ نکلے ہوں اس کے قربانی کا حکم۔ تو یاد رکھیں کہ دانت نکلنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ بکرا بکری ہو تو یہ 1 سال کا ہو، اور بڑا جانور گائے بیل بھینس ہو تو یہ 2 سال کے ہوں، اور اونٹ 5 سال کے ہوں۔ یہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اگر دانت نہ نکلے تو اس کی قربانی درست ہے۔ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض دفعہ بیچنے والوں کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، تو بکرا ہو بکری ہو تو اس کے 1 سال اگر ہو گئے تو دانت نکل آتا ہے، ایسی ہی بڑے جانور ہیں تو 2 سال میں اس کے دانت نکل آتے ہیں، اور اونٹ میں 5 سال میں۔ تو اس لیے دانت دیکھتے ہیں کہ اسے دانت دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ مگر اگر ایسا ہو کہ عمر ہو جائے اور دانت نہ
آئے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یہ عمر کے دیکھنے کا اندازہ لگایا جاتا ہے دانت دیکھ کر کے۔ تو اگر کوئی نظروں کے سامنے میں اگر کوئی جانور پلا ہو، یقین ہو کہ یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست ہے، چاہے دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ جس جانور کے دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی کا حکم۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی جانور کو دانت نہیں آئے، یا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر نہیں ہوئی، یا پھر عمر ہو چکی ہے، تو اس بات کا خیال کرے کہ وہ چارہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے۔ اگر چارہ کھا رہا ہے تو قربانی درست ہے، اگر نہیں کھا پا رہا ہے تو پھر یہ عیب دار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اگر عمر کم کی وجہ سے بھی دانت نہیں آ سکتے ہوں، یا پھر زیادہ عمر ہے، دانت جھڑ گئے ہیں، تو پھر وہ چارہ نہ کھانے کی صورت میں عیب دار شمار کیا جائے گا، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر چارہ کھا رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی میں دیکھ لیں کہ اگر ہر وہ جانور جس کا سینگ جڑ سے نہ اکھڑا ہو، جڑ سے نہ ٹوٹا ہو، یا بعض دفعہ صرف اوپر سے نکالتے ہیں، تو کسی کا آدھے سے ٹوٹا ہو یا کسی کا اوپر کا خول نکلا ہو، اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی بلا کراہت درست ہے۔ ہر ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہو۔ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے، اوپر سے خول بعض دفعہ یا آدھی یا تھوڑی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ٹانگ ٹوٹے جانور کی قربانی کا حکم۔ اگر کسی جانور کا ایک ٹانگ ٹوٹ گیا، بالکل چلتے وقت یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ 3 ٹانگ پہ چل رہا ہے اور چوتھا ٹانگ زمین پر بالکل نہ لگائے تو یہ عیب دار ہے۔ اگر چلتے وقت چوتھا ٹانگ بھی اگر زمین پر لگا کر کے چل رہا ہے، سہارا لگا رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ تو اگر کسی جانور کا ٹانگ ٹوٹ جائے، وہ بالکل زمین پر نہ لگائے، سہارا نہ لے چلتے وقت، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر زمین پر لگا رہا ہے، چلتے وقت سہارا لے رہا ہے پاؤں کا، تو اس کی قربانی درست ہے۔ بغیر سینگ والے جانور کی قربانی کا حکم۔ بغیر سینگ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ بعض دفعہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں آتا، تو ایسے بغیر سینگ والے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ یا بالکل کبھی ایسا ہو کہ اس کے سینگ نکال دیے گئے ہوں، جس کا اس کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہو، زخم وغیرہ اگر بھر چکا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جس کی زبان بیچ سے چیری ہوئی ہو یا کٹی ہوئی ہو۔ جس جانور کی زبان بیچ سے چیری ہوئی ہو یا کٹی ہوئی ہو، تو دیکھ لیں اگر وہ جانور گھاس وغیرہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اگر گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور کے کان میں چیرا لگا ہوا ہو تو اس کی قربانی کا حکم۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جانور کے کان میں چیرا بیچ سے کٹ کر دیا جاتا ہے، چیر دیا جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا۔ خصی جانور کی قربانی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خصی جانور کی قربانی کی یہ ثابت ہے، اور عام جانوروں سے افضل ہے، اور وہ جانور جو خصی نہ کیے گئے ہوں اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، درست ہے۔ کیا قربانی کے جانور کے 2 دانت ہونا ضروری ہے؟ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے جانور میں 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عمر کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر عمر مکمل ہو چکی ہے تو قربانی درست ہے۔ ایسے بکرے کا قربانی کرنا جس کو خصی نہ کیا گیا ہو، اس کا حکم۔ بغیر خصی کیے ہوئے بکرے کی قربانی درست ہے، افضل ہے کہ جو بکرا خصی کیا گیا ہو اس کی قربانی کرے، یہ افضل ہے۔ اللہ پاک نے جن کو وسعت عطا فرمائے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ ضرور قربانی دے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ تمام عبادت جو بھی ہو سب اللہ ہی کے لیے ہو، قربانی بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کیے،
اور اس بات کو ثابت کر دیے کہ دل میں خالص اللہ سے تعلق ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خوش دلی کے ساتھ آج جو ہم قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ اللہ نے دیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ قربانی دیں، اچھا جانور لیں اور اس سے ایک تعلق ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، اور پھر اللہ کے نام پر اللہ کے لیے اس جانور کو ذبح کریں۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ نیت کی درستگی اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ دل کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل میں کیسی کیفیت ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم اگر قربانی کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قربانی شرف قبولیت پائے گا۔ اگر دکھاوا ہوگا تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے یہ نقصان کا سبب بنے گا۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہی قربانی کرے۔ دکھاوا بالکل بھی نہ ہو، پہلے بھی نہ ہو، کرتے وقت بھی نہ ہو، بعد میں بھی نہ آنے پائے۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپس کا اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، پورے ملک میں امن و امان عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان آباد ہے اللہ پاک سب کے جان مال عزت ابرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی حضرات قربانی دے رہے ہیں اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر ہدایت کو عام و تام فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔